سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائش میں، امتحان میں ڈال سکے کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جان نے چکھنا ہے۔ اب آتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر، راہ چلتا مسافر یا منزل کی طرف جانے والا راہی۔ فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر یا منزل کا راہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا موت سے متعلق کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت سے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ موت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے کامل مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل مومن ہے۔ پھر اس نے پوچھا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو، اچھے طریقے سے موت کی تیاری کرنے والا ہو، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اسلام کی ابتدائی دور میں منع کیا اور بعد میں جانے کی اجازت دے دی۔ کیوں اجازت دی؟ کہ قبرستان کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اس وجہ سے اس علت کے پیش نظر آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرو، اور صحت مندی کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا اس کھیتی میں جو تم ایمان و عمل کی فصل کاشت کرو گے تو آخرت میں تمہیں وہی پھل ملے گا۔ احیاء علوم میں یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، ان سے ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے کعب ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتائیں، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین،
موت اس ٹہنی کی طرح ہے، موت اس کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل ہو اور اس کا ایک ایک کانٹا، اس ٹہنی کا ایک ایک کانٹا اس کی ہر رگ میں داخل ہو، اور پھر کوئی طاقتور آدمی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو کھینچے تو اس ٹہنی اور اس ٹہنی کے کانٹوں کی ضد میں جو چیز آئے وہ کٹ جائے، جو ضد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر تو روایت میں یہاں تک ہے کہ دنیا سجن المؤمنین، دنیا تو مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ سامعین محترم، ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہے، موت کو یاد کرنا چاہیے ہے، موت کو یاد کرنا چاہیے ہے۔ آج ہمارے سامنے کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم تدفین کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے جنازے میں جاتے ہیں۔ جنازوں کا اٹھنا، لوگوں کی تدفین، اظہار تعزیت کے لیے جانا، یہی ہمارے لیے عبرت ہونا چاہیے ہے۔ کتنے اعلانات مسجدوں سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہے آج اس کا اعلان ہوا ہے تو ایک نہ ایک دن آنا ہے ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا، تو لہٰذا تیاری کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ موت آئے گی؟ یہ سفید بال، یہ بھی تو موت کا قاصد بن کے آتے ہیں۔ یہ کمر کا جھک جانا، یہ بھی تو موت کا قاصد بن کے آتے ہیں۔ یہ بالوں کی سفیدی، یہ بیماریاں، یہ بڑھاپا، یہ بھی موت کا قاصد بن کے آتی ہیں۔ اور لوگ بے خبر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا سامعین محترم، اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب یہ ہے کہ ماں باپ پہلے آتے ہیں اور اولاد بعد میں، لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے کی ترتیب تو ہے کہ دنیا میں ماں باپ پہلے آتے ہیں اور اولاد بعد میں، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اولاد پہلے چلی جاتی ہے اور ماں باپ بعد میں چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ پہلے چلے جاتے ہیں، اولاد بعد میں جاتی ہے۔ تو آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، موت کے سامنے مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی حکومتیں، اطراف سے اکناف تک پھیلے ہوئے لوگ بے بس آ جاتے ہیں۔ یہ موت وہی موت ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے، دنیا کے ظاہری سہاروں کو چھین لیتی ہے۔ یہ موت سامعین محترم اوباشوں اور بدماشوں کی بدماشی سے ڈرتی نہیں، بادشاہوں کے ہاں اجازت لے کے نہیں جاتی، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتی، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتی۔ کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو دنیا پر فوقیت دیتا ہے تو وہ شخص بھی موت کی آغوش میں سو جاتا ہے ایک وقت کے ساتھ۔ اور کوئی شخص
دنیا کو آخرت پہ فوقیت و ترجیح دیتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ شخص بھی اس موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ کوئی گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، نہ جانے اس کے کیا کیا ارادے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اسی موت کا وہ لقمہ بن جاتا ہے اور اس کے تمام تر ارادوں پہ